بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ فرمایا اے ایمان والو، جس وقت تم نماز پڑھنے لگو سب سے پہلے فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لیا کرو۔ چہرے میں یہ پیشانی سے کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے لے کر دوسری کان کے لو تک، یہ سارا چہرے کے اندر شمار ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھوو کوہنیوں سمیت۔ یہ کوہنیاں بھی یہ اس کے اندر ہاتھوں کے اندر بازو کے اندر شمار ہیں۔ اور تیسرا فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو۔ ہاتھوں کو بھگو کے سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اور چوتھا فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پاؤں کو دھوو ٹخنوں سمیت، ٹخنے بھی پاؤں کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ وضو کے 4 فرض ہیں، قرآن کے اندر ذکر ہے، یہ 4 فرض ہیں۔ اور وضو کا طریقہ تو ہر شخص کو آتا ہے، لیکن میں اہم مسائل بتانا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے گھٹنا کھل جائے یا وضو کے بعد کپڑے بدلنے پڑیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ نہ ہی گھٹنا کھلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، نہ ہی وضو کے بعد کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ وضو تو ٹوٹتا ہے پاخانہ پیشاب سے، ہوا کے نکلنے سے، اور خون کے نکلنے سے، پیپ کے نکلنے سے، منہ بھر کر کائی کے آنے سے، اور نیند آنے کی وجہ سے، یا رکوع سجدے والی نماز کے اندر قہقہ لگانے سے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ باقی گھٹنا کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، شرمگاہ کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا بالکل۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، بعض لوگ وضو کے بعد شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، یہ مسنون نہیں ہے۔ ہاں، وضو کے بعد دعا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے وضو کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی وضو کی بھی بڑی فضیلت ہے، ہر شخص کو باوضو رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، جنت کے اندر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے، جنت کے اندر کون چڑھ رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کے اندر کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا وہ بلال مکہ کی گلیوں کے اندر چل رہا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو بلال سے پوچھا، بلال تیرا عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے تو چلتا تو مکہ کی گلی میں ہے، تیرے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دیتے ہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت میرا وضو ٹوٹتا ہے فوراً میں وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ وضو کی برکات سے یہ عمل کتنا ظاہر ہوا کہ آپ چلتے تو مکہ کی گلی میں ہیں، قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دیتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص کو باوضو رہنا چاہیے، اور باوضو سے ہر ایک منٹ سیکنڈ نیکی کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔